الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشجیع ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کا جو وزن ہوتا ہے نا وہ امانت کے احساس پہ ہوتا ہے۔ ایمان جو بندے کا ایمان ہوتا ہے اس میں ایک وزن ہوتا ہے۔ اب یہ وزن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے قیامت کے دن جب پل صراط پر سے گزرا جائے گا تو اعلیٰ درجے ایمان والا بھی ہوگا، ادنا درجے ایمان والا بھی ہوگا۔ اعلیٰ درجے جو ایمان والا ہوگا، جس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہوگا، جس کے ایمان میں وزن ہوگا، وہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور اس کے لیے قیامت کا وقت صرف عصر کے ٹائم کے ہوتا ہوگا۔ اور جو ادنا درجے کا ہوگا، جس کے دل میں ذرہ بھی برابر بھی ایمان رہے گا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ ذرہ ایمان کے ذریعے وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اب وہ کیسا پار کرے گا؟ گھسیٹ کر آہستہ آہستہ اس طرح پار کرے گا۔ تو ایمان میں وزن ہونا ضروری ہے۔ ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ایمان ہے بھی نہیں، یا ہے تو ادنا درجے کا ہے یا تھوڑا زیادہ ہے کم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں ایمان لانا ہے اچھی طریقے سے۔ تو ایمان لانا کا اور ایمان کا وزن لانا یہ کس پہ ہے ڈیپینڈ؟ امانت کے احساس پر۔ اب امانت کیا ہے؟ امانت کا احساس کیا ہے؟ ہم زندگی میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، امانت دار جو بندہ ہوتا ہے جس کے پاس امانتیں رکھاتے ہیں، تو امانت جب کوئی ہمارے پاس رکھاتا ہے یا کوئی کسی کے پاس رکھاتا ہے تو اس کے پاس وہ دو چیزیں دیکھتا ہے، امانت کیا ہے اور رکھانے والا کون ہے۔ دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک امانت کی ویلیو ہوتی ہے، ایک رکھانے والے کی ویلیو ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو امانت رکھتا ہے ایک اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے۔ اب سمجھیے مثال کے طور پہ ہمارا باس آیا، آ کے ایک 100 روپے دیا رکھنے کے لیے، یا کوئی شخص آ کے بولا کہ بھائی ایک 100 روپے رکھو۔ امانت دار انسان کیا کرتا ہے؟ وہ 100 روپے اٹھا کے رکھتا ہے، مگر اس کی حیثیت ہے کہ وہ 100 روپے لوٹا سکے، اس کے سامنے اتنی بڑی ویلیو نہیں ہے امانت کی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آرام سے رکھ لیتا اپنے پاس۔ اس کا احساس اتنا نہیں کرتا، وہ بے فکر رہتا، اس کو ٹینشن نہیں رہتی امانت کی۔ انہیں کیا کرتا؟ ٹینشن بغیر رکھ کے پھرتا، چلتا پھرتا، اس کو بک میں رکھ لیتا، والیٹ میں رکھ لیتا، گھر میں کہیں پر بھی رکھ دیتا، اس کو ٹینشن نہیں رہتی۔ اور جب وہ امانت جس نے رکھائی وہ آ کے جب پوچھے تو وہ اسے لوٹا دیتا بنا فکر کے۔ اور ایک اگر کوئی بندہ یا باس یا کوئی شخص لے کے آپ کے پاس آ کے 10 لاکھ روپے رکھا دے یا 20 لاکھ روپے رکھا دے، تب یہاں سچویشن بدل جاتی۔ 10 لاکھ روپے اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت نہیں دی، وہ بندہ جس نے امانت رکھی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے استطاعت نہیں دی اور اس نے 10 لاکھ کی امانت اپنے پاس رکھی ہے تو وہ بندہ بے چین ہو جاتا۔ 10 لاکھ گم گئے تو، 10 لاکھ چوری ہو گئے تو، 10 لاکھ میں سے اگر 1000 روپے بھی کم ہو گئے تو، امانت دار جو آدمی ہوتا ہے وہ امانت دار جو امانت آتی ہے اسے جوں کا تو لوٹاتا ہے۔ امانت دار وہ بندہ ہے اس میں سے خرچ کر کے 100 روپے نکال کے پھر ڈال کے، ویسا امانت دار کی وہ نشانی نہیں ہے، وہ تو بے ایمانی ہے۔ خرچہ ہو گئے چلو گم گئے الگ بات، مگر جو امانت دار ہوتا ہے، امانت دار جوں کا تو لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کو ایک فکر لگ جاتی کہ بھائی میں یہ لوٹاؤں گا کیسے پیسے، تو وہ کیسی سیکیورٹی کرتا اس کی پیسوں کی سیکیورٹی ایسا کرتا وہ پیک کر کے لاکر میں، گھر میں، اندر کمرے میں سیفٹی سے رکھتا، اور گھر والوں کو بول دیتا کہ وہاں نہیں جانا، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا، چوری ہونے نہیں دیتا، اور غفلت میں نہیں آتا، اور کبھی بھولتا نہیں کہ وہ پیسے میرے پاس امانت رکھے ہوئے، یہ یاد رکھتا۔
تو اب حدیث شریف میں کس امانت کا ذکر ہو رہا ہے اور کس امانت کے احساس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس کا احساس کرنے سے ایمان میں وزن پیدا ہوگا، ایمان میں وزن آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس امانت کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں امانت دی ہے۔ کیا امانت دی ہے انشاءاللہ ہمیں قرآن سے سمجھیں گے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 72، بلا شبہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑ پر پیش کیا تو انہوں نے اسے کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑ پہ پیش کیا اور وہ اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے اور اسے اٹھانے سے انکار کر دیجیے۔ اب ہم روزمرہ کی امانت دار انسان کی مثال میں کیا دیکھ رہے تھے کہ اگر 10 لاکھ روپے دیا، اگر وہ نہیں سنبھال سکا تو انہیں ڈر جاتا، میں 10 لاکھ روپے نہیں سنبھال سکتا بس، آپ رکھ لیجئے۔ تو آسمان زمین پہاڑ بھی ڈر گئے کیونکہ انہیں پتا تھا وہ اس امانت کو نہیں سنبھال سکتے، وہ اس امانت کو جفت نہیں کر سکتے، اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بولے یا ربی ہم انکار کرتے ہیں، ہم یہ نہیں اٹھا سکتے، اور پھر انسان اسے اٹھا لیتا ہے۔ بلا شبہ کیا کہتے ہیں؟ بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے۔ امانت بندے نے اٹھا لی، اللہ تعالیٰ نے جیسا ہی امانت اٹھائی، اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا، تمام کائنات اس کے کام کے لیے لگ گئی، تمام دنیا کے مخلوقات اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگ گئے۔ اب ہمیں کیا کیا امانتیں ملی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمیں کیا کیا سہولت ملی، ہم اشرف المخلوقات بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی پانی کے لیے، ہمیں زمین دیا، آسمان دیا، دن دیا، سورج کی روشنی سے دن ہوتا ہے، پھر رات آیا، چاند کی چاندنی دی، زمین سے فصل اگی کھانے کے لیے، آسمان سے مینا برسی، پانی پینے کو ملتا ہے، سمندر کا پانی اتنا سارا ہے پھر بھی پی سکتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے نظام عطا کیا، نظام بنایا، آسمان سے پانی برستا ہے ایک ایک جگہ پہ۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بادل وہاں جاتا ہے، اسے وہاں ضرورت ہے وہاں پر پہنچاتا ہے، ایک ایک جگہ پہ وہ ضرورتیں پوری کی۔ کون ہم کر سکتے؟ آپ کر سکتے نہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جھاڑوں پہ پھل عطا کیے، فروٹس کئی قسم کے، یہ ساری سہولتیں آپ کو دی اللہ تعالیٰ، کس لیے؟ آپ نے امانت اٹھا لی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلب دیا، جسم دیا، ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی امانت کے کام کر سکے، پیر دیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی امانت کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھ سکے، کان دیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے امانت کو سمجھنے کے لیے سن کر سمجھ سکے، آنکھیں دی اللہ تعالیٰ کی امانت کو دیکھ سکے، یہ ساری امانتیں دی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ آئے ہمیں سچا دین لے کر آئے۔ تو یہ امانت کیا ہے؟ 3 خاص ضروری امپورٹنٹ امانتیں، کئی امانتیں ہیں مگر 3 جو امانتیں ہیں، اگر وہ بندہ اس امانت کو نہیں اٹھائے، اگر وہ بندہ اس کا احساس نہیں کرے، اگر وہ بندہ امانت کو جو کا تو اگر اللہ کی طرف نہیں لوٹائے تو وہ پریشانی میں آ جائے گا، اس کا غضبناک انجام ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ خبر کے 3 سوال۔ اللہ تعالیٰ نے کیا امانتیں دی؟ جب خبر میں جائے گا بندہ تو اس سے پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 امانتیں ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے جو ویری امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس کو ہمیں اپنے اوپر لازم کر لینا ہے کہ ان امانتوں کو سمجھے، دین کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کو سمجھے کہ ہمارا رب کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، آپ کی رسالت کو سمجھے، یہ 3 امانت کو نہیں سمجھو گے تو بے دخل کر دیا جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے۔ جیسا اگر کوئی نقصان ہو گیا، امانت جس نے دی اس کی ٹھکرا دیے، اپن 10 لاکھ گما دیے، تو جس کی امانت تھی وہ خاموش بیٹھتا، پکڑ میں لے لیتا اپنی۔ تو اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس امانت کو، اس کا احساس رکھنا ضروری ہے۔ امانت کا احساس رکھو گے
تو ہی اس کی حفاظت ہوگی، تو ہی اس میں وزن آئے گا، تو ہی ایمان میں وزن آئے گا۔ تو اب امانت کا احساس، اب اس کو سمجھیں گے کیسے؟ امانت کا احساس کس طرح کریں گے ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطباتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی قرآن شریف، دوسری کیا ہے؟ دوسرے اہل بیت۔ یہ 2 جنوں کو، یہ 2 چیزوں کو، یہ 2 امانتوں کو، یہ 2 رہنمائی کو جو بھی تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ امانت، قرآن شریف الحمدللہ رب العالمین، یہ مہینہ قرآن کے نزول کا ہے۔ قرآن امانت کو جاننے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے یہ مہینے میں نازل کیا۔ آج شب قدر ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب ہے اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اس رات میں آپ کی جو ضرورت ہے، خبر کے جو 3 سوال ہے، دین، رب کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، وہ پہچان کیسا حاصل ہوگی؟ اس کی رہنمائی بنا کر کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری خطبات میں نصیحت کی۔ پورا جز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، پورا جز بنا کر ہمیں لاسٹ میں دے دیا کہ اسے تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، امانت کا احساس کر سکو گے، ایمان میں وزن پیدا کر سکو گے۔ تو قرآن شریف ہمیں دی، قرآن شریف رہنمائی ہے ہمارے لیے، قرآن شریف ہمیں رہبر دکھاتی ہے، راہ دکھاتی ہے، سب چیز قرآن کے اندر ہے۔ قرآن جو ٹوٹل قرآن ہے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور ختم ہوتا ہے سورہ ناس سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با جو ہے، با سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ، اور سورہ ناس سین سے ختم ہوتا ہے۔ تو با اور سین کو جب ملاتے ہیں تو بس اسی میں سب ہے، بس اسی میں سب ہے۔ اور جب ریورس جاتے ہیں، سین اور با کو جب ملاتے ہیں تو سب اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی اسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی اسی میں ہے۔ قرآن کی روح جو ہے پوری یہ 3 چیزوں کا جز ہے یہ قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان، علم دین، پورا اس میں ہے سمایا ہوا۔ یہ مینول ہے پورا، یہ پورا کا پورا مینول ہے۔ اور پریکٹیکل کیا ہے؟ اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار۔ جس طرح قرآن کو سمجھنے کا حق ہے، اہل بیت نے پورا اسے جوں کا تو سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا وہ جوں کا تو اہل بیت نے سکھا، اپنے اندر لے لیا۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جس طرح قرآن کو سمجھا، قرآن کی حکمت کو سمجھا، قرآن میں جو علم دین ہے اس کو سمجھا، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اس کو سمجھا، قرآن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے اس کو سمجھا، اسی طرح وہ ہمارے لیے پریکٹیکل ایگزامپل ہے۔ ہمیں امانت کا احساس کرنا ہے، ہمیں امانت کو سیکھنا ہے، اس میں وزن، ایمان میں وزن پیدا کرنا ہے، تو حضرت علی کے بتائے ہوئے طریقے کی زندگی جیسے آپ نے جی ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ نور کا ہے۔ اہل بیت کو ہم فالو کریں گے۔ قرآن مینول ہے، اہل بیت اطہار پریکٹیکل ہے۔ قرآن سمجھنا ہے، اہل بیت کی اطہار جس طرح آپ نے، اہل بیت نے اس کو سمجھا اس طرح سمجھیں گے تو ہم امانت کا احساس کر سکیں گے، ہم اپنے اوپر ناخذ کر سکیں گے وہ سب چیزیں۔ اب انشاءاللہ تعالی اب قرآن جو ہے، قرآن کو ہم سمجھنے، سب سے پہلے قرآن کو رکھتے ہیں۔ قرآن کو جو اہمیت ہے، جو امانت ہم ادا کر سکتے ہیں، تو ہر کوئی اب صرف قرآن پڑھ لے رہا ہے۔ قرآن کے بھی 4 تقاضے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو جس طرح اہل بیت سیکھے، جیسا عمل کرے، جیسا آگے پہنچائے، ویسا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان آیا، 4 قرآن، 2 قرآن پڑھ لیے، پوری قرآن پڑھ لیے، کبھی ختم قرآن ہے، کوئی مر گیا قرآن پڑھ لیے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے قرآن پڑھ لیے، کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے اسے قرآن پڑھ لیے۔ قرآن کے بھی 4 تقاضے۔ قرآن کو سب سے پہلے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، قرآن کو پھر اسے سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر اسے آگے بھی پہنچانا ہے۔
یہ ہے طریقہ اہل بیت کا۔ اب ہم بولیں گے چلو ہم قرآن اب پڑھ رہے ہیں نا بھائی، ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد عمل کریں گے، سمجھنے کے بعد ہی عمل کریں گے۔ یہ ایک کے بعد کرنا نہیں ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھ کرنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو آگے پہنچانا ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ایسا نہیں میں آج پڑھتا ہوں، 1 سال کے بعد پھر اس کو سمجھتا ہوں، پھر 1 سال کے بعد اس پہ عمل کرتا ہوں، پھر لاسٹ میں اس کو آگے پہنچاتا ہوں۔ کنٹینیو کرنا ہے، پروسیس ہے یہ۔ اب بول رہے ہیں آج قرآن کو پڑھ لے رہے ہیں اپن، اب پھر قرآن کو سمجھیں گے بھی کیسے؟ یہ امانت ہے، امانت کو سمجھنے کے لیے، امانت کا احساس کرنے کے لیے اس اسٹیپ سے گزرنا ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اب MBA کر رہی ہیں تو بکس لا کے ہم کھول لے کے بیٹھے تو ڈاکٹر بن جاتے نہیں۔ قرآن جو سکھاتا ہے اس کے پاس جانا، جس کے پاس جو سمجھا سکتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سمجھا ہے وہ سمجھا سکتا ہے، اہل بیت جس طرح سمجھا ہے سمجھا سکتے ہیں، وارثین اب سمجھا رہے ہیں تو ان کے پاس جائے۔ امانت کو سمجھنا ہے تو وارثین کے پاس جائیے۔ تو قرآن کو جب بھی سمجھیں گے پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، عمل کرنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ اب آگے پہنچانے کی بات آئی، اب وہ بول رہے ہیں کہ اب آگے کیسا پہنچائے؟ ہم خود نہیں بیان کر سک رہی تو جو لوگ بیان کر رہی ان سے جڑے، یہ آگے پہنچانے کا کام ہے آپ کا۔ جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھی جہاں سے بھی دکھ رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم مل رہی ہے، یہاں پر علم دین کی تعلیم مل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مل رہی ہے، رب کی پہچان مل رہی ہے، ان سے لوگوں کو جوڑے، ان سے یہ پہنچانے کا کام ہے۔ یہ کنٹینیوس پروسیس میں آ جائے تو یہ امانت کا احساس کرنے والے بن جائیں گے۔ نہیں میں کیسا سمجھاؤں بھائی، میرے کو تو آتا نہیں، میں تو ابھی عمل پہ آ گیا، میں اب آگے کیسا پہنچاؤں؟ آگے پہنچانا ہے تو خود اگر نہیں پہنچ سک رہے تو جو پہنچا رہا ہے اس کو آگے بڑھائے، اس کو دکھائے کہ بھائی انہوں یہاں سکھا رہی، ان کے پاس جاؤ، میں بھی ان کے پاس جا رہا ہوں، آپ بھی ان کے پاس جاؤ، اس طرح آگے پہنچاؤ۔ ابھی یہ تو پریکٹیکل ہو گیا، اب عمل اس کے اوپر کیسا کریں گے؟ اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھ کر امانت کا احساس جو ہوگا، ایمان میں وزن تبھی آئے گا، بندہ تبھی گمراہ نہیں ہوگا جب اہل بیت اطہار کی زندگی کی طرح زندگی گزارے۔ اب ساری زندگی اہل بیت کی پوری ایک آئینہ ہے، قرآن کی مینول کا پورا آئینہ ہے پریکٹیکل، ہم اس میں چند واقعات رکھتے ہیں۔ اور جب اہل بیت کی بات چل رہی ہے تو حضرت علی سے زیادہ بہتر اس چیز کو سمجھانے کے لیے کون ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی، کعبہ شریف میں پیدا ہوئے آپ جب پیدا ہوئے آپ نے آنکھ نہیں کھولی، آنکھ ہی نہیں کھولی۔ لوگوں کو بات پھیل گئی کہ ابو طالب کے بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی، وہ دیکھنا ہی سک رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ آئے، آپ آ کے گود میں اٹھائے، جس طرح جیسے ہی آپ نے گود میں اٹھایا، حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ اب ایسا کیوں کیا بھائی؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ کے یہاں پر امانت دیکھیے، آنکھوں کی امانت، جو دیکھنا ہے وہی دیکھنا ہے۔ اب کعبے میں آنکھ کھولتے تو صرف دیوار نہیں تھی، وہاں پر بت بھی تھے، لات، عزات، یہ سارے بت تھے۔ تو کیسا گوارا کریں گے حضرت علی دیکھنا؟ حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا، حتیٰ کہ اپنی ماں کو تک پہلے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ سب نہیں دیکھنا تھا انہیں، بتوں کو نہیں دیکھنا تھا، کیونکہ امانت جو ہے بت دیکھنے کے لیے نہیں بنی، امانت کفر کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی، امانت شرک کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی، امانت آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے جسے انکار کیا ہے اسے دیکھنے کے لیے نہیں بنی۔ امانت جو عطا کی ہے، آنکھ جو ملی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھنے کے لیے بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھنے کے لیے بنی۔ جس طرح گود میں لیے آپ نے آنکھ کھولی اور دیدار سرکار کیا، آپ پیدا ہوتے ہی صحابی بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ امانت کا احساس ہے، اس طرح امانت کو نبھانا۔ اور ایک واقعہ رکھتے ہیں حضرت علی کا، یہ اوپر حضرت علی عصر کا وقت قریب تھا، ختم پہ تھا، آپ ادا نہیں کر رہے تھے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی جوانی کی بات ہے، جب نماز سب فرائض آگے تھے، آپ بیٹھے ہوئے، حضرت علی آپ کے جانب مبارک پہ لیٹ کر آرام فرما رہے۔
آپ آرام فرما رہے ہیں اور نماز کا وقت نکل جا رہا. اب دل میں تکلیف تھی کہ نماز نکل جا رہی میری، اور تکلیف تھی. آپ کو نماز، آپ پابند تھے، ایک خزانے ہوتی تھی، نماز نکل جا رہی، مگر ایک آواز نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان مبارک پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. تو اب یہاں پر دو چیزیں دیکھیے، نماز فرض ہے مگر یہاں پر نبی کا ادب بھی ہے. نماز تو ہے، آپ کے دل میں ہے تکلیف، مگر آپ کو چھیڑ رہے نہیں، آپ کو بول رہے نہیں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. دل میں اتنی شدت کی تکلیف ہو گئی، آپ کے دل سے وہ شدت، وہ تکلیف آپ کی آنکھوں میں آ گئی، آپ کی آنکھوں سے پانی نکل گیا، نکل کے چہرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا. تو یہاں پر دیکھو آپ، ہم بولتے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. نبی کا ادب کرے بغیر نماز پڑھو گے تو نماز قابل نہیں. حضرت علی کا طریقہ دیکھو، آپ نبی کے ادب کے واسطے نماز کو چھوڑے، ترک نہیں کرے، غم میں تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ نماز پڑھنا، مگر نبی کا ادب تھا وہاں پر، اس لیے وہاں پر رک گئے، کچھ نہیں بولے. اولیاء اکرام ہاشمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو راوی سے پوچھتا، جس نے بھی راوی کی، راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے آنکھ بند. تو سونے کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ آنکھ بند ہے تو بندے کو کیسا معلوم کہ وہ سو رہا ہے یا آنکھ بند کر کے؟ تو اس میں کوشچن آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں سو رہے تھے یا پھر حضرت علی کے دل کو تول رہے تھے. حضرت یہ دیکھ رہے تھے کہ نماز کے لیے میرے ادب کو چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں، مگر حضرت علی اس کے اوپر کھڑے اترے. جیسا ہی آنسو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اترے، آپ دیکھتے ہیں کہ نماز حضرت علی کی قضا ہو گئی. اب کیا تھا بھائی آپشن؟ قضا پڑھ لو بھائی، نبی بول دیے قضا پڑھ لو تو پڑھ لے بھی سکتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، حضرت علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کے لیے اس نے نماز کو چھوڑی. اب دیکھو بھائی، نماز کو چھوڑنے میں کون سی اطاعت ہے؟ فرض کو چھوڑنے میں، فرض کو چھوڑنے میں اطاعت کہاں ہے؟ فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا. مگر ادب رسول اگر نہیں کرو گے اور فرض نماز کرو گے تو اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی. ادب رسول چاہیے، عقیدہ رہنا چاہیے، رشتہ رہنا چاہیے، ادب رہنا چاہیے، اس کے بعد عبادت ہے. تو ادب رسول رہیں گا تو ہی نماز پوری ہوگی. اب وہ واقعہ سب کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سورج کو پلٹ جا، سورج کو پلٹا دیا، پیچھے آ گیا. حضرت علی نے اپنی عصر کی نماز پوری کی. تو جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی کا ادب کرتا ہے، اس کی نماز بھی قضا ہونے نہیں دیتے سرکار. اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قضا ہونے نہیں دیتے، سورج کو پیچھے کر دیتے. یہ بندہ نبی سے محبت کرتا ہے، میرے نبی سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، تو اس کی نماز کیسا قرض ہوتی جی بھائی؟ ان کا دل مایوس نہ ہونا، یہ اطاعت ہے، یہ رسول کی اطاعت ہے، یہ رسول کا ادب ہے. آنکھوں سے دیکھے تو رسول کو دیکھے، اطاعت کرے تو رسول کی کرے. اور ایک واقعہ، ہجرت کا وقت جب آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے خیمے میں موجود تھے، یا حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں موجود تھے. تو آپ فرماتے ہیں 40 مشرکان جو آئے تھے، نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آئے تھے. 40 لوگ 80 آئیس، 40 لوگوں کے کتنے آنکھ آ رہے تھے؟ 80 آنکھاں آ کے نظر گاڑ کے بیٹھے. نظر گاڑ کے بیٹھے کہاں؟ خیمے کے اوپر کی. نعوذ باللہ ارادے سے کیا ہے؟ قتل کریں گے، شمع رسالت کو بجھائیں گے، نعوذ باللہ. آ کے ٹھہرے ہوئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں حضرت علی کو؟ اے علی، آپ کے پاس امانت ہے، آپ امین تھے. امانت کا احساس کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دیکھیے. اے علی، یہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانت ہے، آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوا کہ ہجرت کرے، مدینے جائے. تو آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت علی کو دے رہے ہیں اپنی امانت دے رہے ہیں کہ یہ امانتیں رکھنا، یہاں پر میرے بستر میں سو جانا، صبح اٹھنا،
امانتیں ادا کرنا اور پھر مدینہ شریف تشریف لانا. نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات میں سب سے چین کی نیند سویا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت علی ہمیشہ حضرت علی کہتے تھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس رات میں بہت چین کی نیند سویا بول رہے ہیں. دیکھیے مثال دیکھو، اپنے گھر کے باہر اگر 10 پولیس والے آ گئے، اپنے واسطے بھی نہیں ہے، 10 پولیس والے آ کے خالی ٹھہرے ہوئے رہے تو اپن بے چین رہتے، رات بھر سوتے نہیں. پولیس والے گھر کے باہر بول کے کس لیے آئے کہ کیا ہے کہ بھائی کھٹکا مار کے کہاں اٹھا کے لے کے چل جاتے گی بول کے، تو خوف میں سوتے رہتے. مگر حضرت علی کیسا سو رہے ہیں؟ آرام سے سو رہے ہیں. سکون سے کب سوتے معلوم؟ جب دل میں بے چینی نہیں رہتی، دل میں کسی چیز کا خوف نہیں رہتا. تو اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کہے تھے، آپ نے جو کہا تھا، اس سے حضرت علی سمجھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امانتیں دی ہیں. میں صبح یہ امانتیں لوں گا بھی، آپ کے بستر مبارک پہ سوؤں گا بھی، میں صبح اٹھوں گا بھی، میں امانتیں ادا بھی کروں گا، اور میں مدینہ شریف تشریف بھی لے کے جاؤں گا. کیونکہ نبی نے کہا تھا یہ حکم ہے کرنا. تو نبی نے جو امانتیں دی تھی اسے اٹھا لیا اور سکون میں کیا گئے، کہنے لگے کہ مجھے پتا تھا موت کبھی بھی آ سکتی ہے. موت صبح بھی آ سکتی، موت شام میں بھی آ سکتی، موت دوپہر میں بھی آ سکتی، کھانا کھاتے آ سکتی، چلتے ہوئے آ سکتی، سوتے ہوئے آ سکتی، کچھ بھی کرتے ہوئے آ سکتی، کام کرتے ہوئے آ سکتی، کھیل رہے ہیں تو بھی آ جاتی. موت کبھی بھی آ سکتی. مگر آپ حضرت علی کو یہ بھروسہ تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر موت آج رات نہیں آئے گی مجھے. اس لیے وہ بے فکر ہو کے سو گئے. باہر 80 ٹھہرے ہوئے، 80 آنکھیں ہیں، 40 مشرک ہے انگی تلواروں کے ساتھ. نظر کہاں پر ہے؟ خیمے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مگر آپ کیسا سو رہے ہیں؟ آرام سے سو رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. جسم مبارک آپ برحق ان کی نظروں کے، ان کافروں کی نظروں کے سامنے سے نکل گئے. کیسا نکل گئے؟ آپ نکلے، کنکریاں اچھالی تو دھول کنکریاں کفاروں کے نظروں کے سامنے سے آگے، ان کی نظروں کے سامنے سے آپ نکل گئے. لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشرک کیا بولتے ہیں، ہم نہ دیکھے اس نے نبی کو. تو جو لوگ آج کہتے ہیں نا، جو نبی نہیں دکھے بھائی، نہیں آتے، کہاں سے آتے، کوئی بھی ایسا بولے تو سمجھ جانا کنکریوں کا اثر ابھی بھی ہے. نہیں دکھ رہا ان لوگوں کو بھی، نہ ان لوگوں کو دکھاتا، نہ ان لوگوں کو دکھتا، کس کو بھی نہیں دکھتا. جو امانت کا احساس رکھتا اسے پتہ ہے. اور حضرت علی کو امانتیں دی، امانتیں حضرت علی کو دی. حضرت علی نے امانت کا احساس کیا اور گئے کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اس میں بات کیا سمجھ میں آ رہی؟ امانتوں کو اٹھانا ہے تو حضرت علی کی اتباع کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کی اتباع کرو. دونوں ملا کے رہنا. اہل بیت سے بھی محبت ہونا، خلفائے راشدین سے بھی محبت ہونا، صحابہ اکرام سے بھی محبت ہونا، تبھی امانت کا احساس ہو سکے گا. اب ہم حضرت علی نے امانت اٹھا لی، آپ پرسکون ہو گئے. کیا تھا بھروسہ؟ کہ میں صبح اٹھوں گا بھی اور امانت عطا بھی کروں گا اور مدینے بھی جاؤں گا. اور اب کیا ہو گیا؟ امانت جب اٹھا لیے تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج رات موت نہیں آئیں گی، کیونکہ نبی کی امانت میں نے اٹھا لی ہے، مجھے عطا کرنی ہے. تو کفر جو ہوتا ہے نا، وہ دل میں کبھی بھی آ سکتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر آئے وہ امانت کو اٹھا لیے. اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں دی ہیں وہ امانت کو اگر اٹھا لے ہم، تو کفر کبھی بھی آ سکتا ہے، مگر اٹھا لیں گے تو کبھی نہیں آئے گا کفر. جب تک وہ امانتیں دل میں رہیں گی، جب تک وہ امانت کا احساس دل میں رہے گا، کفر کبھی بھی دل میں نہیں آئے گا. شرک کبھی بھی آ سکتا دل میں، شیطان آ کے چوری کر کے کبھی بھی لے کے چل جا سکتا، شرک کبھی بھی ڈال دے سکتا، مگر جب تک امانت کا احساس رہے گا دل میں تو شرک کبھی بھی دل میں داخل نہیں ہو سکتا. کفر و شرک نفاق کبھی بھی آ سکتا ہے، مگر جب تک امانت کا احساس رہے گا تو نفاق کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے. شیطان کبھی چوری نہیں کر سکتا جب تک امانتوں کا احساس دل میں رہے گا. تو امانت کا احساس کرنا ضروری ہے، یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت علی کا قول ہے، آپ دعا کرتے ہیں
دعا کرتے ہیں کہ میں نے جیسا چاہا تھا مجھے ویسا رب مل گیا، میں نے جیسا چاہا تھا مجھے ویسا رب مل گیا، اے رب تو مجھے ایسا بناتے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ سے دعا کرے کہ امانت کا احساس ہو، ہمیں امانت کا احساس ہو، ایمان میں وزن آئے تاکہ ہم خبر کے تینوں سوال کا جواب دے سکیں۔ توبہ کرے، کثرت سے توبہ کرے۔ آج شب قدر کی رات ہے، قرآن نازل ہونے کی رات ہے، رمضان کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم والا ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں سب لوگ، فرشتے نزول ہو جاتے ہیں اور آ کے مصافحہ کرتے ہیں آپ سے، تو وہ حالت میں رہو گے آپ کی توبہ کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ امانت کا احساس کرنے والا بنائے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ امانتوں کو سمجھنے والا بنائے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دین کو سیکھنے والا بنائے، دعا کرو، ہمیں بھی دعا کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں امانت کا احساس کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے ایمان میں وزن عطا فرما، اے اللہ ہمیں سچا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، خالص جو کا تو جیسا لے کے آئے ویسا سیکھنے والا بنا، اے رب العالمین جو سچا دین آگے پہنچا رہے ہیں ان سے وابستہ کر، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان جس طرح پہچاننے کا حق ہے اس طرح پہچاننے والا بنا، رب کی پہچان جس طرح پہچاننے کا حق ہے اس طرح پہچاننے والا بنا، قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے والا بنا۔ انا کو دل سے نکال دے میرے مولا، اے میرے مولا تو ہی عطا کرنے والا ہے میرے مولا۔ اسی کے ساتھ اپنی دعا کو اور اپنی خطبات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔